لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يتقبل الله من المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، ابھی یہ جو ایام چل رہے ہیں ایام تشریق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ابھی ہر فرض نماز کے بعد بھی یاد دہانی کے لیے تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا جا رہا ہے. پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. ہر فرض نماز کے بعد جماعت سے پڑھے اکیلے پڑھے پڑھنا، یعنی اللہ کی بڑائی بیان ہوتے رہنا چاہیے. ذہن میں وہ مسئلہ ہمیشہ مستحضر رہنا چاہیے. یہ صرف ایام تشریق کی بات نہیں، ہمیشہ ہی آدمی کو اللہ کے بڑائی اور اس کے ذکر سے اپنی زبان کو اپنے دل و دماغ کو تر رکھنا چاہیے. حدیث میں اس کا حکم آیا ہے. کل عید الاضحیٰ یعنی قربانی والا دن تھا، اور قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے یہ فکر ہونا چاہیے. آپ نے بڑی محنت کی، کوشش کیا، لیکن پتہ چلے کہ قربانی قبول ہی نہیں ہوئی تو پوری محنت تو کارج چلے گی. شاہ وصول اللہ صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شادی کے موقع پر دلہن کو جو سنوارا جاتا ہے تو سنوار رہے تھے اچھے کپڑے زیورات سے، اور سب عورتیں اس کی سہیلیاں کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، بہت حسین لگ رہی ہیں، بس بہت تعریفیں ہو رہی تھیں. تو اس موقع پر اس دلہن نے کہا کہ تمہارے سب تعریفوں کا کوئی فائدہ نہیں. جس کے لیے مجھے شادی کیا جا رہا ہے، جس کے نکاح میں میں جا رہی ہوں، اسے میں پسند آ جاؤں تب جا کر بات نہیں، ورنہ تمہاری اتنی تعریفیں کوئی فائدے کی. شاہ وصول اللہ صاحب نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ہر مومن کو ہر عمل کے وقت سوچنا چاہیے کہ میں جس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں اس کی نظروں میں یہ عمل مقبول ہے یا نہیں.
پورا محلہ، پوری مسجد، پورا شہر تعریف کر لے اور پتہ چلا اللہ کے یہاں وہ قبول ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ جیسے اس دلہن نے کہا کہ بھئی جس کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا ہے وہ اگر مجھے یہ کہے، وہ پسند کر لے تو بات بنے۔ اسی طریقے پر اعمال اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو، منظور نہ ہو، رد کر دیے جائیں تو پھر سب محنت، سب اکارت چلے جاتے ہیں۔ اور اعمال اللہ کے یہاں کیسے مقبول ہوتے ہیں اسے قرآن مجید نے بتایا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ فرماتے ہیں اعمال تو اللہ کے یہاں مقبول صرف تقوی والوں کے ہوتے ہیں۔ جو متقی ہیں، صاحب تقوی ہیں، ان کے اعمال ہمارے نزدیک مقبول ہوتے ہیں، اور جن کے یہاں تقوی نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، ان کے اعمال ہمارے یہاں مقبول نہیں ہیں، وہ مردود ہیں، وہ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ آپ ہر مسئلے کی رہنمائی کے لیے اسے دیکھیے، اسے پڑھیے، آپ کی رہنمائی ملے گی۔ معلم صاحب بڑے مفکر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سے مرتبہ میں سفر میں مسلسل مصروف ہونے کی وجہ سے کسی جگہ پہنچتا ہوں، کس عنوان پر مجھے گفتگو کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی قاری صاحب بیان سے پہلے جو تلاوت ہوتی ہے تو فوراً اس تلاوت سے مجھے رہنمائی مل جاتی ہے۔ میں اللہ کا فضل شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ایسی آیتیں پڑھتے ہیں ہر جگہ کہ انہی آیتوں میں جو مضمون ہوتا ہے میں اسے جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو قرآن نے رہنمائی کی اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ تقوی کے سلسلے میں اور کچھ باتیں آئیں، یہ بھی سنتے چلیے، قربانی کا یہ جو عمل ہے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ تاریخ انسانیت کی ابتدا جتنی لمبی ہے، قربانی بھی اتنی ہی اس کی تاریخ لمبی ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے انسان قرآن نے بتایا وہ حضرت آدم علیہ السلام، اس سے پہلے جنات، اس سے پہلے کیا تھا اللہ بہتر جانے۔ انسانوں کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ قرآن صاف طور پر بتا رہا، اور انہی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ان کے دو لڑکے حابیل اور قابیل کے قربانی کا واقعہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ان دونوں میں کوئی مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ بھی قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی پیش میں قبول ہو جائے وہ سمجھو کہ اللہ کے نزدیک اس کی بات مقبول ہے اور وہ صحیح ہے۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے جن کا نام حابیل اور قابیل ہے، ان لوگوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی نہیں قبول ہوئی، اس لیے کہ وہ اس موقع پر اس کی فکر اور اس کی بات غلط تھی۔ تو قابیل اور حابیل کی قربانی کا واقعہ قرآن مجید نے ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو قربانی کا سلسلہ آج تک ہے یہ نیا نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، انگریزی اخباروں میں، کہیں کنڑی اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، بڑے انسانی اور ہمدردیاں نہیں ہیں، اتنے جانوروں کو ایک دن ذبح کر دیتے ہیں، اس پر مستقل لکھا جا رہا ہے۔ ہمارا اتنا ہی ان سے کہنا ہے کہ قربانی کی تاریخ آج کی نہیں ہے،
حضرت آدم کے 2 فرزندوں کے یہاں قربانی شروع ہوئی، تب سے لے کر اب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، قربانی کا ذکر ملے گا۔ اس کے بعد نمرود کی قربانی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور کسی طرح بہت اونچائی سے کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم تو آگ میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے، بالکل ان کے قریب انہی کی شکل کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے۔ تاریخی روایتوں میں نمرود پریشان ہوا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکلے تو نمرود نے ان سے پوچھا کہ آپ کو آگ نے نہیں جلایا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں جلایا، بہت اطمینان و سکون سے میں تھا۔ نمرود نے پوچھا آپ کے ساتھ ایک آپ ہی جیسا کوئی شخص بیٹھا ہوا میں نے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ اللہ نے میری دل جوئی کے لیے ایک فرشتے کو میرے ہم شکل میرے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے بعد نمرود نے کہا کہ اب میں مان چکا ہوں کہ آپ کا پروردگار بڑا زبردست ہے، طاقت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کفر و شرک کو چھوڑو، ایمان میں آ جاؤ، تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایمان میں آیا تو میری حکومت چلے جائے، یہ لوگ جتنے ہیں یہ سب کے سب مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے میں ایمان نہیں لا سکتا۔ اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اس نے 4000 گائیوں کی قربانی کی۔ پھر اس کے بعد آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تو ہے ہی جو آپ سبھی حضرات نے بارہا سنا۔ اس کے بعد دنیا پر بہت لمبا عرصہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی قربانی کا تذکرہ ہے، بلکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت اس کا نام ہی سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک واقعہ قرآن مجید نے ذکر کیا۔ واقعہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا، تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں قاتل کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت جو مر گیا ہے آدمی مقتول اسے لگاؤ، وہ زندہ ہوگا، اور کس نے مارا وہ بتائے۔ پھر قرآن نے تفصیل سے ذکر کیا اس واقعے کو کہ بنی اسرائیل کو کام تو کرنا نہیں تھا، حجتیں بہت کرتے تھے، کہنے لگے گائیں کیسی ہو، پھر وہ بتایا گیا تو کہا اس کا کلر کیسا ہو، اس کا وہ کیا ہو، اس کا یہ کیا ہو، جتنے سوال کرتے گئے شرطیں اتنی اللہ نے بڑھاتے گئے۔ آخر میں انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اس کا گوشت اسے لگایا اس مقتول کو، مقتول تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا، پھر اس کا انتقال ہوا۔ تو گائے کی قربانی بنی اسرائیل میں رہی، واقعہ بھی مشہور ہے، 70,000 انبیاء ان کے یہاں قربانی رہی۔ اس کے بعد آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، جتنی بھی قومیں تہذیب قدیم مانی جاتی ہیں، چاہے چائنا کی ہو اور مصر کی تہذیب سب سے پرانی مانی جاتی ہے۔ مصر کے اندر تو جانوروں کو چھوڑو انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ اسلام نے آ کر روکا۔ دریائے نیل جو سب سے لمبی دریا ہے، اس کا پانی جاری رہنے کے لیے مصر میں ہر سال سب سے ایک جوان خوبصورت لڑکی کی جو ہے قربانی دی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو
وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے خط لکھا کہ دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ اس سال کسی جوان لڑکی کی قربانی نہیں دی گئی، دریا میں اسے نہیں ڈالا گیا، اس لیے پانی رک گیا ہے. لوگ بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی بھیجی اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسے دریائے نیل میں ڈال دینا. تو دریائے نیل میں ڈالا گیا. تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ پانی پہلے جیسے جاری تھا ویسے چلنا شروع ہو گیا. لوگوں نے پوچھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المومنین نے اس چٹھی میں لکھا کیا تھا کہ وہ ڈالتے ہی پانی چلنا شروع ہو گیا؟ نہیں تو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی تھی. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس میں صرف اتنا لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چلنا شروع ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں اپنی مرضی سے چلتی ہے تو ہمیں تیرے چلنے نہیں چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اتنا سا پرچہ ڈالا، کام شروع ہو گیا. تو عزیزان گرامی، قربانی کا سلسلہ یہ نیا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوا ہے، ہر زمانے میں چلتا رہا ہے. ہمارے اپنے برادران وطن جو ہیں یہ لوگ خود ان کے یہاں قربانی کا کتنا لمبی تاریخ ہے، وہ جس طریقے سے بھی کرتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. آج بھی کپل وستو نیپال جو ہمارے ملک سے متصل ہے، وہاں پر مندر ہیں. ایک دن آتا ہے جس میں لاکھوں کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ بھی اسلامی طریقے پر نہیں. پیچھے کے حصے سے تلوار سے گردن مار کر جو ہے کاٹا جاتا ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی، یہ جرمن کے ڈاکٹر کی تحقیق بتا رہا ہوں. جرمنی میں جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے کرنٹ کے ذریعے سے بے ہوش کر دیا جاتا ہے تاکہ جب ان کو ذبح کیا جائے، کاٹا جائے تو کم تکلیف ہو. پھر اس کے بعد اس آدمی نے تحقیق کیا کہ اسلام نے جو ذبح کا طریقہ رکھا ہے، بائیں کروٹ میں لٹا کر جو 4 رگوں کو کاٹا جاتا ہے، کون سا طریقہ سائنٹیفک حساب سے صحیح ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے، اس موضوع کا جو ماہر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جانور کو جو کرنٹ دے کر بے ہوش کر کے پھر جو کاٹا جاتا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے اور زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پورا خون جم جاتا ہے. پھر جب کاٹا جاتا ہے تو خون پورا نہیں نکلتا، اور جانور کے جسم میں سب سے ناپاک اور خطرناک جو چیز ہوتی ہے وہ خون ہے، اسے بہانا ضروری ہے. تو اسلام نے کہا کہ بھی اسے ہوش و حواس میں ذبح کیا جائے تاکہ اس کا پورا خون نکلے، اور اسے باندھ کر ذبح نہ کیا جائے کہ ذبح کے بعد زبردست باندھ کر رکھ دیے ہوں کہ ہاتھ پیر بھی نہ ہلا سکے. یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. بہت سے قصاب حضرات جلدی سے جلدی جانور سے فارغ ہونے کے لیے اسے باندھ کر ذبح کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو چھیلنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ کہہ کر جو حرکت کرتے ہیں اس سے جانور کا بہت سا خون کا کچھ حصہ جسم میں رہ جاتا ہے، پھر وہ گوشت میں پھیل جاتا ہے اور وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، قربانی پر اعتراض کرنے والے یہ بھول رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بہت سی چیزوں کو بنایا ہے. تو انہی میں کچھ جانوروں کو اللہ نے خالص حلال اور ایسے مزاج میں پیدا فرمایا کہ وہ انسانوں کے کام آ سکے.
ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ جانور کی روح ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے بتائیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو بے روح ہے؟ ترکاریاں زمین سے جب آپ نکالتے ہیں تو اس کی بھی تو روح کو ختم کر رہے ہیں۔ انڈے ہوں، دودھ ہو، سبزیاں ہوں، یہ سب بھی تو اس کے اندر روح ہوتی ہے، اسے آپ ختم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور صرف مسلمان عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ملک میں مسلمانوں کی تعداد حکومت جو بتاتی ہے وہ 14% ہے۔ کتنی ہے اللہ بہتر جانتے، حکومت کا سروے 14%، اور حکومت ہی کا سروے بتا رہا ہے کہ 76% لوگ بیف کھاتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ لوگ؟ 76% لوگ بیف کھاتے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کو 14 نکال لو آپ اس میں سے، تو باقی جو ہے 62% کون لوگ ہیں؟ اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے حضرات ہیں جو کھاتے نہیں ہیں گوشت بڑے کا، اور بہت سے لوگ تو کوئی سا بھی گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ سب کو مان کر بھی چلو تو 62% تو دوسرے لوگ کھاتے ہیں، اور الزام سراسر جو ہے امت مسلمہ پر ڈال دیا۔ عزیزان گرامی، اسلام کے ہر حکم کو آپ بنظر غور تحقیق کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں سراپا رحمت ہی رحمت نظر آئے۔ اس مرتبہ ایک اسٹیٹ میں جب بڑے جانور کے ذبیحے پر پابندی سختی سے لگانے کی بات آئی تو امت مسلمہ نہیں، برادران وطن کی بہت بڑی تعداد روڈوں پر اتر گئی، کہنے لگے کہ اگر یہ نہیں لیں گے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ سال بھر جو ہم نے محنت کر کے ان کو پالا پوسا ہے، بینکوں کا قرض ہمارے سر پر ہے، کون آدمی لے گا اتنی قیمت دے کر بعد میں؟ قربانی کے جانور کی جو قیمت ملتی ہے وہ قربانی کے علاوہ کون اتنی قیمت دے کر لیتا ہے؟ لاکھ لاکھ 1.5 روپے کو کون گائے لیتا ہے، کون دوسرا جانور لیتا ہے؟ دیکھیے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی کو گائے ذبح کرنا ضروری ہے۔ بھائی بکرا ہے ذبح کیجئے، چیلا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ذبح کیجئے، لیکن صرف امت مسلمہ کے چیزوں پر نظر رکھنا، یہ جو مزاج چل پڑا ہے، یہ مزاج جو ہے یہ ملک کی ترقی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کو اچھی طرح پڑھے سمجھے، اور قرآن و حدیث میں جو بھی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں ان کو سمجھ کر جو لوگ اسلام پر یا اسلام کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں ان کو محبت کے انداز میں، دعوت کے انداز میں، حکمت سے سمجھائیے کہ اسلام کا کوئی حکم انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ ہر 50-100 سال کے بعد بدل دیا جائے۔ ہر 50 سال کے بعد ذرا عقل مند آدمی آ کر کہنے لگے ان لوگوں نے جو بنایا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، اب یہ بنا لو۔ اسلام کے احکامات من جانب اللہ ہے، وما ينطق عن الهوى، کہ نبی ہمارے کوئی بات بھی جو کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے احکامات میں جب سے اسلام کا سلسلہ ہے اور جب تک رہے گا، اس سے بہتر کسی بھی معاملے میں اس کا متبادل نہیں ہے۔ پاکی صفائی کا لیجئے، عبادات کا لیجئے، زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اسے لیجئے، اور بھی آپ کسی بھی سسٹم کو لیجئے، اس پر 100% عمل کر کے دیکھیے، نتیجہ نکلے گا۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کسی چیز کو مکمل طریقے پر کرتے نہیں ہیں اور رزلٹ چاہتے ہیں تو رزلٹ آئے گا نہیں۔ ڈیجیٹل دنیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، معمولی انٹرنیٹ کی جو وائریں ہوتی ہیں
اس کے اندر 6 باریک باریک ویریں ہوتی ہیں. جو موٹی سی ویر چل رہی ہے انٹرنیٹ کے لیے لا کر لگی ہے، آپ اسے کھول کر دیکھیے، اس میں اندر 6 ویریں ہوتی ہیں. مجھے بتایا گیا، میں نے پوچھا یہ 6 کیا ہیں؟ بتایا یہ اس کا کام، یہ اس کا کام، یہ اس کا کام. کہا یہ 6 بھی جا کر لگیں گے تب جا کر نیٹ آئے گا. ان میں سے ایک بھی نہیں مس ہو گیا، صحیح نہیں لگا، نیٹ نہیں آئے گا. اور ایک بار اسی کی سروس کے آدمی نے بڑی عجیب بات بتائی. میں نے کہا بھائی 6 بھی لگے ہوئے ہیں، کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پھر اس نے نکال کر دکھایا کہ یہ 6 جس ترتیب میں ہے اسی ترتیب میں جانا ہے. ادھر کی ادھر ہو گئی، ادھر کی ادھر ہو گئی، اتنی باریک ہے، کام نہیں کرے گا. ایک معمولی سی نیٹ کے لیے جس ترتیب سے ایک انسان نے چیز کو بنایا ہے اس ترتیب سے آپ ہٹا دیں گے تو رزلٹ نہیں آئے گا. مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے کامل و مکمل اسلام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس اسلام کو آپ جو ہے 5%، 3%، 4% اس پر عمل کریں اور رزلٹ آپ 101% چاہیں تو کہاں سے رزلٹ آئے گا؟ یہ لاجک سمجھ نہیں رہی ہے امت میں بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے اسلام کو صرف کلمے کے حد تک سمجھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں. دلیل کیا؟ کہ بھئی ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ہو گیا، ان کی نظروں میں کلمہ پڑھ لیے تو سمجھیے کہ وہ 100% مسلمان ہو گئے. اس کے بعد اس میں سے کچھ لوگ اور نیچے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم عبادات پر عمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ جمعہ پڑھ لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں سنڈے پڑھ لیتا ہوں، اور بعض لوگ کہتے ہیں دن میں 3 مرتبہ، بعض لوگ 4 پڑھ لیتے ہیں. عبادات میں صرف نماز ہی نہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں. اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے نماز بھی پڑھ لیا، یہ بھی کر لیا، رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ ارے بھئی اسلام کے 5 بڑے شعبے ہیں. عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے. آپ جو ہے عبادت میں بھی ہیں، عقائد میں بھی ہیں، معاملات میں آ کر آپ گڑبڑا جاتے ہیں. معاملات میں آ کر اتنے گڑبڑا جاتے ہیں کہ جھوٹ تو ایسے بولتے ہیں جیسے کوئی آدمی بہت ہی گرمی کے موسم میں کوئی آرام دہ ٹھنڈا جوس پی رہا ہو. اسے جتنی خوشی ہو رہی ہے، جتنی آسانی سے جوس اتر رہا ہے، اس سے آسانی کے ساتھ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے. تو معاملات میں کہاں ہے؟ ایک آدمی معاملات میں بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، معاشرت میں آ کر گر جاتے ہیں. معاشرت میں گرتے ہیں کہ ایک آدمی سے دوسرا آدمی، اس کا قریبی رشتہ دار پریشان ہے، اس سے ہٹ کر اس کا پڑوسی پریشان ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثنا. حضرت جبریل علیہ السلام اتنا مجھے لگاتار پڑوسیوں کے سلسلے میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں پڑوسی کو بھی وراثت میں حصے دار نہ بنا دے. معاشرت سے نکلیے، اخلاقیات کا تو پوچھئے ہی مت. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ جو چیزیں 30-40 سال پہلے ہم لوگوں نے یا ہمارے بڑوں نے دیکھا، اب اس کا تصور ہی نہیں ہے. بچوں کو اتنا آزاد اور خود مختار ماں باپ بنا رہے ہیں کہ کسی بچے کو ان کے ماں باپ کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ایک اچھی چیز کی بات کہے، کتنا اس کا غلط اثر اور کتنا غلط جواب آتا ہے آپ دیکھ لیجئے. اخلاقیات کا معاملہ ہے. اخلاقیات کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جسے ملو مسکرا کر مل لیے، بس یہی اخلاق ہے. اخلاق کا یہ اثر ہے. اخلاق بہت بڑا شعبہ ہے. عزیزان گرامی، تو بات شروع ہوئی تھی کہ
اسلام کے احکامات پر جب تک آدمی 100% عمل نہیں کرے گا رزلٹ نہیں آئے گا. جیسے کیبل میں سے ایک تار بھی چھوٹ جائے تو نتیجہ نہیں آتا، اسی طرح آپ بھی اسلام کے تمام معاملات پر جب تک عمل نہیں کریں گے رزلٹ نہیں آئے گا. اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. عزیزان گرامی، ایمان میں اسلام میں آپ مکمل داخل ہو گئے تو آپ تقوی والے ہو گئے، اور جب آپ تقوی والے ہو گئے تو اب یہ آیت سنیے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم اعمال صرف ان لوگوں کے قبول کرتے ہیں، قربانیاں ان کی قبول کرتے ہیں، نمازیں ان کی قبول کرتے ہیں، روزے ان کے قبول کرتے ہیں، صدقہ خیرات ان کا قبول کرتے ہیں، حج ان کا قبول کرتے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو متقی حضرات ہیں. تو ابھی کل ہم نے قربانی کی، اب اس کی فکر ہونا چاہیے کہ وہ قربانی اللہ کی یہاں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی. بہت سے حضرات الزام میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے کل بڑی محنت کی، بڑا پیسہ خرچ کیا، بہت شام تک بھاگ دوڑ کی. بہت اچھی بات ہے. اب آپ آج اس بات پر غور کیجئے کہ اتنا روپیہ پیسہ، اتنا وقت، اتنی محنت کرنے کے بعد وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور قبول ہونے کے کیا شرائط ہیں. میں نے بتایا قرآن مجید کی آیت سے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں. تقوی نام ہے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پر 100% عمل کرنے. آپ اپنے پسند سے نہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، پورے % پر عمل کیجئے. آپ تقوی والے ہو گئے، پھر آپ کی ہر عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے جینے کو، ہمارے مرنے کو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات نماز